شادی کرنی ہے تو 40 سال کی عمر میں کرنی ہے، جب صحیح سے بڈھے ہو جاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اور اگر کرنی ہے تو 40 سال میں کرو جب صحیح سے بڈھے ہو جاؤ۔ مجھے بڑا اچھا لگا وہ نا، یہ بالکل الٹا کر کے یہ دونوں ساتھ ساتھ۔ وہ مجھے وہ ان کا پرینک یاد آ رہا ہے، ایک لڑکوں نے پرینک بنایا ہے، میرے ہر چیز کو الٹا کیا ہوا ہے انہوں نے، تو ہر ایک کی نقل اتاری ہے نا، اس میں نقل اتارتے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سارا دنیا الٹی ہو جائے تو کیسے نظام چلے گا۔ اس میں یہ دکھایا ہے کہ ماں باپ، ایک بچہ کتاب پڑھ رہا ہے تو ماں باپ کہہ رہے ہیں ہر وقت کتابیں پڑھتے رہتے ہو، کبھی لیپ ٹاپ لے کے بھی بیٹھ جایا کرو، کبھی موبائل بھی دیکھ لیا کرو، یعنی الٹی کہانی چل رہی ہے۔ تو ہر چیز کو الٹا کر کے دکھایا کہ اگر دنیا الٹی ہو جائے تو کیا ہوگا، پولیس والے سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، اس طرح کا نا ساری چیزیں بڑا دلچسپ بنایا۔ تو میرے بارے میں بھی انہوں نے کچھ مذاق کیا، تو میں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں شادی بالکل بھی نہیں کرو، اور اگر کرنی ہے تو 40 سال میں کرو جب صحیح سے بڈھے ہو جاؤ۔ مجھے بڑا اچھا لگا وہ نا، یہ بالکل الٹا کر کے۔ تو اگر میں آپ کی باتوں میں آ گیا نا تو میں یہی بیان کروں گا، بھائی بالکل نہیں کرو، کیا ضرورت ہے بکھیڑوں میں پڑنے کی، کرنی بھی ہے تو 40 سال میں جب میچور ہو جاؤ اور بالکل اب مرنے کے قریب ہو جاؤ تو پھر کر لو۔ اور عام طور پہ بہت سے لوگ یہ باتیں کر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو چونکہ میرے اسٹائل میں عجیب سی اس لیے لگ رہی ہے کہ یار یہ کبھی ایسی باتیں کرتا نہیں ہے۔ بھائی شادی کرنے کے لیے 4 بیویوں کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے، شادی کرو تو ایک سے کرو، اور سب سے اہم بات، شادی کرنی ہے تو 40 سال کی عمر میں کرنی ہے، جب صحیح سے بڈھے ہو جاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو مجھے بڑا اچھا لگا تھا، میں نے ان کو بلا کے پھر ان کا تھوڑا سا ان کو بتایا کہ مجھے بڑا اچھا اسٹائل لگا آپ کا۔ خیر وہ ہیں بھی دیندار نا، تھوڑے سے اچھے، یعنی کوئی بے حیائی نہیں ہوتی ان کے جو وہ اس طرح کے وہ کرتے ہیں۔ خیر تو اللہ تعالیٰ نے کھانے، میں بتا رہا تھا کہ دیکھو دودھ پینا سمجھ میں آ گیا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو فطری چیزیں ہیں، نیچر ہے، وہ چینج نہیں ہوتی۔ اب بچوں کو بچوں جیسا ماحول چاہیے، اور بڑوں کو آج بھی کھجور بھی چاہیے، دودھ بھی چاہیے، اناج بھی چاہیے، بغیر بیڑا غرق کر دے گا اس اناج کا۔ جس کنڈیشن میں، جس فارم میں اللہ نے دیا ہے نا، اسی فارم میں کھانا پڑے گا آپ کو۔ تو آپ دودھ اگر چاہتے ہو نا فائدہ اٹھاؤ تو تازہ دودھ پیو، لیکن اس ٹینشن میں لوگ پڑتے اس لیے نہیں ہے کہ اس کے لیے بھینس پالنی پڑتی ہے، یا بکری پالنی پڑتی ہے، یا اونٹنی پالنی پڑتی ہے، یا گائے پالنی پڑتی ہے۔ تو پال لو، کیا جا رہا ہے بھائی، صحت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ اتنا پیسہ تم نے بحریہ ٹاؤن میں لگا دیا پلاٹ لینے کے چکر میں، یار ایک چھوٹا سا کچا پلاٹ لیتے، ایک بندے کو اجرت پہ بھینس دے کے رکھتے کہ یار یہ ہمارے گھر کا تازہ دودھ بھینس سے آئے گا، جو بچے گا وہ بیچ دیں گے اور تیری اجرت بھی یہیں سے نکلے گی، جو بکے گا اسی سے تیری تنخواہ، یہ گوبر شوبر تو نے صاف کرنا ہے۔ تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ لیکن اصل بات یہ کہ صحت کی فکر نہیں ہے، دل اٹکا ہوا ہے اس سریے میں جو آپ کے مکان میں ڈالا جائے گا۔ جو ہڈیوں میں سریا ڈالنا، جو دودھ جو ہے نا آپ کی ہڈیوں میں سریا پیدا کرتا ہے، وہ بالکل غافل ہو گئے ہیں اس سے۔ وہ سمجھ رہے ہم جیسے ہیں قیامت تک ایسے ہی رہیں گے۔ وہ جب بحریہ ٹاؤن میں آپ کا گھر تیار ہوگا نا، آپ کی ہڈیوں میں ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی ہوں گی اس وقت۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہہ رہے یار میں تو اچھا بھلا تھا، میں پتہ نہیں اب سردے سے اٹھتا ہوں تو 2-3 ٹک کی آوازیں آتی ہیں۔ کہہ رہے پہلے تو میں ان کا یہ نہیں وہ کہنا چاہ رہے تھے، پہلے میں سمجھا دائیں بائیں سے کہیں سے آ رہی ہیں، تو پتہ چلا کہ اپنے گھٹنے سے آ رہی ہیں یہ۔ تو میں نے کہا بس اب ایک گھٹنے سے آئی ہیں، اب اس کو صحیح کرنے میں لگو گے تو تھوڑے دنوں میں دوسرے گھٹنے سے بھی ٹک کی آواز آنا شروع، اور پھر کمر سے بھی ٹکا ٹک کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ پھر میں نے کہا چیئر لا کے بیٹھ جاؤ گے تھوڑے دنوں میں یہاں پہ۔ تو وہی ہے، صحتوں کی ایسی کی تیسی کر کے چھوڑی ہوئی ہے، پھوڑتے جا رہے ہیں، پھوڑتے جا رہے ہیں، پھوڑتے جا رہے ہیں۔ خیر میں تو جلدی سے وہ موضوع کو سمیٹوں، کہاں چلے گئے ہم، لیکن موضوع بنا کے یہ باتیں ہوتی نہیں ہیں، گریوی میں آ جائیں تو اچھی ہوتی ہیں۔ خیر تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، چھوڑ دو اس کو، مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دو بس، کیونکہ میں نے اتنے دلائل قائم کر دیے۔ میں دودھ کی مثال دے رہا تھا کہ اس چارے کو آپ لے کے جاؤ جاپان کے سائنسدانوں سے، بولو کہ یار تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھاؤ، وہ کہے گا میرا تیل نکل جائے گا، اس سے تیل نہیں نکلے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم، اگر اللہ بادام کھلانے کا حکم دے دیتے بھینس کو تو ہم کہتے ہیں اللہ پھر ہم خود ہی نہ کھا لیں، اتنی ٹینشن اور اتنا مہنگا بادام، تو دودھ کتنا مہنگا نکلے گا۔ تو اللہ نے فرمایا میں ایسا دودھ، ہاں تو یہ دودھ میں بتا رہا تھا بہت ٹائٹ چیز ہے، لیکن اب ٹائٹ کیوں نہیں ہو رہی، یہ فائدہ کیوں نہیں پہنچا رہا، وہ ہماری حماقتوں کی وجہ سے نہیں پہنچا رہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسی خاندانی چیز اس کے تھنوں سے نکالوں گا، کھلاؤ گے کیا، وہ چارہ جو کسی کام کا نہیں ہے۔